السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناول نیم خواب عشقم، رائٹر نیم وہیبہ فاطمہ، ایپیسوڈ 5۔ وہ کمرے میں آئی، بیڈ پر اوندھے منہ گری اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اف! وائٹ بیڈ شیٹ پر سرخ لباس میں وہ گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ یشب اس کے پیچھے آیا تو حلق کڑوا ہوا، ماتھے کی تیوری پر بل نمودار ہوئے۔ دروازہ لاک کر کے اس کے پاس آیا اور بازو سے کھینچ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ ہنی، اب تم اس شیرو کے لیے آنسو بہا کر مجھے اس سے جیلس کرا رہی ہو۔ اگر وہ مل بھی گیا تو اسے ان تمہارے آنسوؤں کی سزا اپنی جان پر بھگتنی پڑے گی۔ وہ سنجیدہ سا بولا تو سوہن اپنے آنسو بھول گئی اور رہر سے پھٹی آنکھوں سے اس کا پاگل پن ملاحظہ فرمانے لگی، جو ایک معصوم سے جانور سے جیلس ہونے کی بات کر رہا تھا۔ اب سوہن کو اس سے ڈر یا خوف بالکل نہیں لگتا تھا۔ کیا تم صرف میری ہو؟ تمہارا وجود، محبت، سوچ، حتیٰ کہ آنسو بھی صرف میرے لیے ہونے چاہیے، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ اس کے بہت قریب چلا آیا۔ پہلے تو چھوڑ دیتا، اب ان آنسوؤں کا حساب مجھے چاہیے۔ اگر شیرو چاہیے تو بیٹ پوری کرو۔ کم آن سوہن جان، اچھی پھنسی تھی، کپکپاتی بولی۔ یہ کس اور سے کروائیں آپ؟ واٹ اسٹوپڈ گرل، آئی ایم یور ہسبینڈ، یو ول ڈو دس۔ وہ ناراض سا بولا۔ اوکے، میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ قریب ہوئی، مخصوص مردانہ کلون کی خوشبو سے گھبرائی، کپکپاتے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ وہ جو اس کے وجود کی مہک سے ہی پاگل ہو گیا تھا، مدہوش سا ہوتا بالکل بھی صبر نہ کر سکا اور اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ سوہن تڑپی، اس کی قربت میں پتہ نہیں کیوں پر سوہن کی جان پر بن جاتی تھی، حالانکہ اس نے بہت نرمی سے تھاما تھا اسے، پر شاید اسے کے لمس میں شدت اور تڑپ ہی سوہن کے لیے اتنی تھی کہ وہ سہ نہیں پاتی تھی۔ ابھی تو وہ صحیح طرح اسے محسوس ہی نہ کر پایا تھا کہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ ظالم، وہ بڑبڑایا، اب میرا شیرو دے مجھے۔ وہ بے چین سی بولی، ابھی تو میری جان آرام کرے گی، پھر صبح کو پہلی فرصت میں شیرو تمہارے پاس ہوگا۔ وہ کہتا کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ سوہن دل میں تلملائی، وہ اس بات کا بدلہ کیسے لے؟ اس نے کچھ سوچا اور لائٹ بند کرتی، سائڈ ٹیبل لیمپ جلاتی، کمفرٹر لے کر سوتی بن گئی۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا، بالوں میں برش کیا اور صوفے پر کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سوہن نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے؟ اب تو یقیناً ٹیڈی بیئر سو گیا ہوگا، وہ دل میں اپنے آپ سے کہتی دبے پاؤں اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ کوشش بھی مت کرنا جان، نہیں تو میں بیڈ پر تمہیں اپنے حصار میں لے کر سوؤں گا، پھر تو کہیں نہیں جا پاؤ گی نا۔ سوہن ٹھٹکی، تیزی سے بیڈ کی طرف بھاگی، فوراً لیٹ کر کمفرٹر میں منہ چھپا لیا۔ جائنٹ، وہ بڑبڑائی۔ یشب بند آنکھوں سے ہی دل سے مسکرایا۔ صبح سوہن کی آنکھ دروازے کی نوک سے کھلی۔ اتنے میں یشب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے گرینی تھی۔ یشب انہیں بیڈ تک لے کر آیا۔ انہوں نے آ کر سوہن کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بیٹھ گئی۔ جب اچانک اس کی نظر صوفے پر گئی، سوہن گڑبڑائی، وہ پہلو بدلا۔ خیریت گرینی، اتنی صبح آپ آئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ یشب اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا اور ان کی گود میں بازو رکھے۔ خیریت ہے بیٹا، لیکن تمہارے گرینڈپا کی رات کافی طبیعت خراب لگ رہی تھی، میری تو سنیں گے نہیں۔ تم ساتھ لے جانا اور چیک اپ کروا لینا ان کا۔ پریشان تھی تو رہا نہ گیا، اس لیے چلی آئی، پر اب اپنی گڑیا کا چہرہ دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ وہ مہربان سی مسکرائی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ ان کی اتنی محبت سوہن کو شرمندہ کر گئی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں شام کی اپائنٹمنٹ لے لیتا ہوں، خود لے کر جاؤں گا انہیں۔ یہ کہتا وہ ٹاول لیے ایکسرسائز روم میں چلا گیا۔ گرینی نے پھر صوفے کی طرف دیکھا جہاں کمفرٹر پڑا تھا۔ اس نے یوں ہی ہلکی پھلکی باتیں کی، جلدی سے نیچے آ جاؤ بیٹا، ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ اس کے گال پیار سے تھپتھپاتی باہر چلی گئی۔ وہ اٹھی، الماری کھولی، چاکلیٹ براؤن کلر کی فراک اور پاجامہ والا ڈریس نکالا اور واش روم میں آئی جہاں یشب کا آج کا ڈریس لٹکا ہوا تھا۔ رات کا بدلہ یاد آیا، ڈارک بلو شرٹ تھی،
फ्रेश होकर गीले बालों में टॉवल रगड़ती जल्दी से बाहर आई, शर्ट उठाकर लाई और बेड पर फैलाई। गोल्डन नील पॉलिश से जल्दी से जीन वाला इमोजी बनाकर अभी यशव दिखा ही रही थी कि कान के बिल्कुल आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें मैं जीन लगता हूँ? वो बौखला कर पीछे मुड़ी और लड़खड़ाई। इससे पहले कि गिरती यशव इसके कमर अपने हिसार में ले चुका था। खींचकर इसे सीधा किया तो वो इसके सीने से अलग ही। सोहन के होश उड़े। हनी जानबूझकर पंगे ले रही हो? क्या नहीं जानती कि अगर मैं बदले लेने पर उतर आया तो तुम्हारी ये छोटी सी जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? वो गंभीर आवाज़ में मानिक सा बोला। काली आंखें बुरी आंखों से टकराई। चचे छोड़े मुझे प्लीज़। वो मछली नहीं, पहले डिसाइड करो कि मैं जॉइंट हूँ या टेडी बियर। यशव ने इसके गीले बालों की महक अपने अंदर उतारी। वो बेहद शरारत से बोला। सोहन की जान निकली और इन खुतबात को भी जान चुका था जिनसे वो इसे नवाज चुकी थी। उफ, गड़बड़ाहट के मारे इसकी आंखें नम हो चली थी। जिनको देखकर यशव ने नरमी से इसे छोड़ दिया, लेकिन जाने फिर भी नहीं दिया। इसने शर्ट उठाई। वाह, तुम्हें पता है मैं ये दोनों शर्ट्स फ्रेम करवाने वाला हूँ ताकि अपने बच्चों को दिखा सकूँ कि इनकी मामा इनकी डैड के साथ क्या क्या सलूक करती थी। वो घबराई, चेहरा कानों तक लाल सुर्ख हो गया और वो हल्के से इसे धक्का देकर दरवाजे की तरफ भाग गई। यशव का कहका बेसाख्त था। वो कमरे में बैठी बोर हो रही थी। रहीम, मलक और यशव ऑफिस चले गए थे। शीदा, यूनी और ग्रैनी इबादत में मसरूफ़ थी। दुआ भी अपने कमरे में थी। इसने साइड टेबल से यशव की फ़ोटो फ्रेम उठाई। ब्लैक 3-पीस सूट में हल्की दाढ़ी और इतनी तनी मूंछों के नीचे दिलफरेब सी मुस्कान के साथ बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। जॉइन, वो खुद ही से खिताब पर हंस दी और चौंकी। बेतहाशा हैरान हुई। क्या वो इसे मिस कर रही थी? नहीं। वो जल्दी से फ्रेम रखकर घबरा कर अलमारी में जानबूझकर यूं घुस गई जैसे फ्रेम में वो इसकी सोच पड़ रहा हो। जैसे हमेशा कुछ करने और सोचने से पहले वो इसकी हर बात जान लेता था। यूं ही बेवजह चीज़ें इधर उधर पलटने लगी तो यशव के कपड़ों के नीचे एक सुर्ख रंग मखमली से डायरी नज़र आई। तजस्सुस और बोरियत के हाथों मजबूर होकर डायरी उठाई और बेड पर आकर बैठ के डायरी खोली। हर पेज पर डेट के साथ अलग अलग और बहुत अजीबोगरीब से मुनाज़र तहरीर थे। जैसे कि एक पेज पर लिखा था, आज हम दोनों एक घर में फर्श पर पाँव लटकाए बैठे थे। इसने नीचे देखा तो डरकर मेरे करीब आई क्योंकि हमारे कदमों में सितारों भरा आसमान नज़र आ रहा था। वो गिर ना जाए इसलिए मेरे बहुत करीब हो गई। मखसूस गाड़ी के हॉर्न सुनाई दिया तो वो बड़बड़ाई। फ़ौरन उठकर डायरी में वहीं रुकी और ग्रैनी के कमरे में भाग गई। आज वो बेचैन सा हुआ 2 बजे ही घर वापस आ गया था। सब ने लंच किया। ग्रैनी प्लीज़ मेरी काफ़ी कमरे में भिजवा दें। अपॉइंटमेंट तो रात की है ग्रैंडपा की, मैं थोड़ा आराम करूँगा। ये कहकर वो सोहन को आंखों में फोकस करते कमरे में चला गया। वो वहीं बैठी रही। रात के लिए इसने कुछ प्लान किया हुआ था। वो दिल में मुस्कुराई, अभी क्यों नहीं। फिर इसके सोने का इंतज़ार करने लगी। वो बेड पर औंधे मुँह सो रहा था। सोहन दबे कदमों कमरे में आई। इसके करीब आकर देखा एक बाजू कोने पर से बेड से नीचे लटकाए, एक बाजू गाल के नीचे रखा हुआ था। सोते हुए इसके चेहरे पे बेहद आर्टिफिशियल बालों जैसी मासूमियत और क्यूटनेस थी। वो बेख्तियार बड़बड़ाई, टेडी बियर। कारपेट पर 2 जानों बैठी और फिर आहिस्ता से वैक्स स्ट्रिप रेपर से रब की और इसके बाजुओं पर चिपका दी। दूसरा बाजू वो सोचने लगी तो वो चेहरे के नीचे थे। इसे हाथों को हिलाने का मतलब था सोए शेर को सिखाना। इसने दूसरी स्ट्रिप बेड के नीचे उछाल दी। उठकर खड़ी हुई। यशव जो इसके वजूद की महक से उठ गया था अचानक बोला, दूसरे बाजू पर भी लगाओ। वो उछली और सेकंडों में भाग जाती। इससे पहले वो सीधा होकर एक झटके से इसका नरम नाजुक और गुजार वजूद अपने चौड़े सीने पर गिरा चुका था। दोनों हाथों इसके कमर के गिर्द हाल थे। वो रंगे हाथों पकड़े जाने पर बुखलाई, दूसरे बाजू पर भी लगाओ। ये मैंने तो नहीं किया। सोहन का इसके सीने पर गिरे और सान खता हुए इसने मासूम बनने की कोशिश की। अच्छा, ये अगर तुमने नहीं किया तो आज रात तुम्हें यहीं ऐसे ही सोना पड़ेगा। नहीं, ये मैंने ही किया है। वो मछली इसने कन्फेस करवा कर गहरी मुस्कुराहट लबों पर आई। हनी, ये जाने बगैर के बदले में इसकी क्या सज़ा मिलेगी? तुमने फिर पंगा लिया। अब मैं अपना बदला लूँगा और तुम्हारे दिल पर किस करूँगा।
چھوڑے مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ گھنے برے بال یشب کے بائیں کندھے پر آبشار کی طرح گرے ہوئے تھے۔ اگر نہ چھوڑا تو میں دانتوں سے کاٹ لوں گی اور سزا دوں گی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اوکے ناؤ ڈو اٹ۔ اور پھر اس نے واقعی جھک کر اس کی گردن کے پاس کندھے پر اپنا پورا زور لگا کر کاٹا۔ یشب نے آنکھیں بند کی۔ اسے درد کب محسوس ہو رہا تھا؟ اسے تو وہ گلابوں جیسی نرمیوں لیے ہوئے مہکتے دہکتے لب اپنی گردن پر محسوس ہو رہے تھے۔ جنگلی بلی، وہ بڑبڑایا۔ کوئی اثر نہ دیکھ کر وہ جھنجھلائی سی پیچھے ہٹی۔ میری جان، تمہیں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے سزا تھی؟ اس نے ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹا۔ بلکہ اب تمہاری سزا ڈبل۔ لہجے کی گمبھیرتا اور آنکھوں کی چمک اسے اب واقعی سوہن کی چھوٹی سی جان پر بنی۔ اس سے پہلے کہ وہ قریب ہو کر اس کے سر پر اپنے لب رکھتا، سوہن کو کچھ اور تو نہ سوجا۔ اپنے ہاتھ اس کے بازو پر رکھے اور اسٹرپ کھینچ دی۔ وہ درد سے بلبلایا۔ گرفت ڈھیلی ہوئی۔ وہ انتہائی تیزی سے اٹھی اور کھلکھلاتی باہر بھاگ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اوہ ہنی، اٹس ہرٹنگ۔ چھوڑوں گا تو میں بھی نہیں۔ وہ اٹھ کر باہر آیا۔ وہ جو سیڑھیوں پر کھڑی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کہ وہ اس کے پیچھے نہیں آ رہا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر پھر سے بھاگی اور سامنے آتی دعا سے ٹکرا گئی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے چھپی۔ زہرا بابی، بچائیں مجھے۔ یشب کے بازو پر نشان اس کا سرخ چہرہ اور سوہن کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر دعا کو بے تحاشا ہنسی آئی۔ وہ ویکس اسٹرپ اسے سے تو لے کر گئی تھی۔ اس نے دانت تلے لب دبا کر ہنسی روکی۔ یشب، کیوں تنگ کر رہے ہو اس معصوم سی لڑکی کو؟ واہ، دیکھو تو ذرا معصومہ کو، یہ دیکھو میرے بازو کا کیا اثر کیا۔ دعا پیچھے ہٹو، میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بڑی چالاکی سے دعا کے پیچھے سے نیچے لاؤنج میں گرینی کے پاس بھاگ گئی۔ یشب تلملاتا پھر روم میں چلا گیا۔ دعا کے کہکہ سے بے ساخت تھا۔ رات گرینڈ پا کا چیک اپ اور ضروری ٹیسٹ وغیرہ کرواتے کافی لیٹ ہو گیا۔ رات 11 بجے وہ گھر آئے اور گرینڈ پا کے ہمراہ جب ان کے کمرے میں آیا تو گرینی صوفے پر بیٹھی یاسین سورت کی تلاوت کر رہی تھی، جبکہ بیڈ پر سوہن کندھوں تک کمفرٹر لیے گہری نیند سو رہی تھی۔ یشب دل میں سخت جھنجھلایا۔ اف، یہ لڑکی جان لے گئی میری کسی دن۔ میری گرینی نے تلاوت مکمل کر کے قرآن پاک الماری میں رکھا اور رحیم ملک کے پاس آ بیٹھی۔ تو کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیا رپورٹس آئیں؟ رحیم ملک انہیں رپورٹس کے بارے میں بتاتے رہے۔ یشب وہیں کھڑا ہاتھ پیچھے باندھے پاؤں ہلاتا رہا۔ دونوں نواسے کی چڑھی ہوئی تیوریاں ملاحظہ کرتے رہے۔ رحیم آرام کرنے کا کہہ کر دوسرے روم میں چلے گئے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ کیا بات ہے بچہ، جاؤ آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے، تھک گئے ہوگے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس کا چین، آرام، سکون ادھر اس کمرے میں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کیسے سو جاتا؟ وہ جھٹکے سے اٹھا اور اپنے روم میں چلا آیا۔ کمرے میں کہیں سکون نہ آیا۔ اسے رہ رہ کر سوہن پر طیش آ رہا تھا۔ وہ کیوں ہر بار اس کا ضبط آزماتی تھی؟ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی؟ اسے یہ سمجھ کر انجان بن رہی تھی۔ آج تو اپنا آپ بیڈ پر بھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ انگاروں اور کانٹوں پہ گھسیٹ لیا گیا ہو۔ سرخ انگارہ آنکھیں لیے اٹھ بیٹھا۔ آدھی رات گزر چکی مگر نیند نہیں آنا تھا، نہ آئی۔ کنپٹیاں سلاتا کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگاتا رہا۔ جب دل کی بڑھتی آگ برداشت سے باہر ہوئی تو کمرے سے باہر نکلا۔ رخ سیدھا گرینی کے کمرے کی طرف تھا۔ ہلکے سے نوب گھما کر اندر آیا۔ سچ شکر کہ گرینی اس سے تھوڑے فاصلے پر اور دوسری جانب رخ کیے لیٹی تھی۔ گرینی جو کہ اس کی آہٹ سے اٹھ گئی تھی، مسکراہٹ دباتی سوتی بنی رہی۔ اس نے سوہن کو بازو میں بھرا، اٹھا کر اپنے کمرے میں لایا، دروازہ لاک کیا۔ وہ جو آج جلدی سو گئی تھی، نیند پوری ہونے پر ہلکا سا کسمس آئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے بازو میں پا کر اور اس لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر جان لبوں پر آئی۔ چھوڑے مجھے، نیچے اتاریں پاپا پلیز۔ سوہن اس کے تیور دیکھ کر جی جان سے لرزی۔ نیند باغ سے اڑی خمار الور نگاہیں پاگل کر دینے والی تھی۔ آج تو چھوڑنا ناممکن ہے سوہن جان، کہا تھا نا میں بدلہ لینے پر آیا تو تمہاری چھوٹی سی جان
बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पर तुमने नहीं सुना, बच्चे की जान लोगी, अब भुगतो। इसकी खुशबू में बसा नाजुक और गजाज वजूद बाहों में लिए वो बेड तक आया। ये कहकर इसने इसे नरमी से बेड पर लेटाया। सोहन तड़प कर उठने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो बेड पर लेट कर इस पर झुक चुका था। सॉरी, प्लीज़, आप नहीं, अब नहीं तंग करूँगी आपको। सोहन इस कदर कुर्बत पर लर्ज़ उठी। इसके कलून की खुशबू से वो घबराई, माथे पर पसीने के कतरे उभरे। फिर भरपूर मज़ाहमत करते हुए अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रखे और इसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ये शेर के सामने हिन्नी जैसी मज़ाहमत थी। यशब ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बेड पर लगाए। वो अब भी किस्मसा रही थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जाने यशब कि तुम अपनी कोशिशों से दूर हो? मुझसे हरगिज़ नहीं। ये कहकर वो झुका और इसकी गर्दन पर लब रखे। सोहन ने तड़प कर आंखें ज़ोर से बंद की। यशब ने अपने होंठों से इसके कान की लो को काटा। इसके लबों के दहकते लम्स से सोहन की सांस सीने से उलझी। बिल्कुल, अभी मैंने तुम पर कोई हक जताने की कोशिश ही नहीं की जान। नहीं तो अपनी इस ऐसे सिचुएशन से अंदाज़ा लगा लो कि मैं अपना हक कितने हक से वसूल कर सकता हूँ। सोहन ने अपना चेहरा बाईजानिब झुकाया हुआ था। यशब की दहकती करबत से वो लड़ रही थी। वो आज अभी बन पाए ही बहक रहा था। बिल्कुल बेख्तियार और बेकाबू होकर इसका चेहरा हाथ से अपने तरफ किया। यू मेक मी क्रेजी हनी कहकर इसके तिल पर लब रखे। फिर तड़प कर नरम और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गदास लबों को अपने लबों से कैद कर लिया। लम्हे काफ़ी फसूखेज़ थे, लेकिन यशब की मोहब्बत की शिद्दत इतनी ही जानलेवा। सोहन के सांस जब अखड़ने लगी तो आंखों से आंसू बह निकले। यशब को जब इसके आंसू महसूस हुए तो तड़प कर दूर हुआ और नरमी से इसे छोड़ दिया। वो भी तेज़ी से उठकर बैठी और गहरे गहरे सांस लेती करब से रो दी। नाजुक गर्दन पर इसके प्यार के और बाजुओं पर इसके हाथों की शिद्दत के निशान आ चुके थे। इसके आंसू और करब देखकर यशब का दिल किया खुद को कुछ कर ले। अपनी बालों में सख्ती से हाथ फेरता वो बेड से नीचे उतरा। आयाशी क्यों वो इसके मामले में इतना शिद्दत पसंद था? खुद को क्यों नहीं रोक पाता था? खुद को दिल में कोस रहा था, लेकिन अब अपनी जान को भी तो संभालना था। सोहन, इसने नरमी से पुकारा, खामोश हो जाओ, अपने आंसू साफ करो और रिलैक्स होकर सो जाओ। कुछ नहीं हुआ है। वो जो बैठी आंसू बहा रही थी, इसकी बात का कुछ खास असर ना हुआ। आखिर वो अपनी टोन में वापस आया। सोहन जान, फ़ौरन से पहले तुम्हारे आंसू नहीं रुके तो मैं इसी तरह और सजा दूंगा। ये सुनते ही इसने घबरा कर बेड पर डल के दुपट्टे से चेहरा साफ किया और कंफर्टर ओढ़कर फ़ौरन लेट गई। यशब भी सोफे की तरफ आया, जिसे रूह तक में सरशारी और सरवत सा उतर आया था। कंफर्टर ओढ़कर अपने लबों को अंगूठे से छूकर जैसे फिर से वो दिलफरेब लम्स महसूस किया और मुस्कुराते हुए सुकून से गहरी नींद सो गया। सुबह 7 बजे यशब की आँख खुली। वो जो थोड़ा सा ही मगर पुरसुकून गहरी नींद सोया था, इससे ही नींद पूरी हो चुकी थी। ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए जल्दी से उठा, तैयार हुआ। बाहर निकलने से पहले बेड के करीब आया, झुका, इसके माथे पर अपने प्यार की मोहर साबित की। गर्दन और बाजुओं पर हनूस निशान मौजूद थे। सॉरी जान, इसके कानों में सरगोशी की और बाहर निकला। हल्का सा नाश्ता किया और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। सोहन उठी, बेख्तियार सोफे पर निगाह उठी। रात के मंजर याद आए। सच ही तो कह रहा था वो, अगर वो चाहता इसकी कोई मज़ाहमत, कोई एहतजाज, कोई आंसू काम ना आता। मगर वो तो इससे मोहब्बत ही इतनी करता था। नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क। मोहब्बत करता तो इसकी परवाह किए बगैर इसे हासिल कर लेता। वो तो इश्क करता था जो यूँ इसकी ख्वाहिशात और मर्ज़ी का एहतराम करता था। सोहन चौंकी। वो दिल में इसकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत का एतराफ़ कर रही थी। वो सोचने लगी थी कि इसके बारे में बेख्तियार और लाशऊरी तौर पर ही सही, मगर सोचती ज़रूर थी। इसे यूं ही सोच रही थी कि टेबल पर नज़र गई। भाग कर उठी। टेबल पर छोटे से डब्बे के ऊपर बेहद कीमती मोबाइल फ़ोन और एक तरफ इसका सिम कार्ड रखा हुआ था। दबे से जोश के साथ वो फ़ोन उठाया और उलट पलट कर देखा। जल्दी से इसमें सिम डालकर ऑन किया। फ़ोन फ़ौरन रिंग हुआ। हैरत हुई। नंबर पर सोहन की जान लिखा था। इसकी धड़कते दिल से फ़ोन यस करके कान को लगाया। मैं चाहता था नए फ़ोन में सबसे पहले मेरी जान मेरी आवाज़ सुने। गंभीर आवाज़ से वो घबराई लेकिन बराजस्ता बोल उठी, ओह टेडी बियर, आप इतने भी बुरे नहीं हैं कहकर दादों तले ज़बान दबाई। यशब ने कहकर लगाया, अच्छा तो कितना बुरा हूँ? अगर रात का हवाला दे रही हो तो
اگر تم چاہو جان تو اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہوں۔ سوہن نے گڑبڑا کر فون رکھا۔ اف جائنٹ۔ وہ فریش ہو کر نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آئی۔ گرینی اور شیزا نے تو بس جوس لیا۔ اس نے اور دعا نے اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ شیزا یونی چلی گئی۔ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ وہ دعا سے باتیں کر رہی تھی جب سوہن نے کہا، زہرا بھابی آپ کو پتہ ہے؟ او کم آن سوہن، میں تم سے 8-10 سال بڑی ہوں۔ بھابی مت کہا کرو، تمہاری بڑی بہن ہوں نا، تو گڑیا آپی بولا کرو مجھے۔ اوکے زہرا آپی، سوہن نے جوش ہو کر کہا۔ آپی آپ کے ہسبینڈ کدھر ہے؟ میں نے کبھی دیکھا نہیں انہیں۔ دعا گڑبڑائی، پھر سنبھلی۔ وہ یورپ ہوتے ہیں بزنس کے سلسلے میں گڑیا۔ تو پھر آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ اگر ان کے ساتھ چلی جاتی تو اس باربی ڈول سے کیسے ملتی؟ دعا نے اس کے گداز کال کو کھینچا اور ٹالتے ہوئے کہا، اوکے۔ سوہن خوش ہوئی۔ یہ چائے کے کپ مجھے دیں، میں کچن میں رکھ دوں۔ سوہن کپ لینے کے لیے اٹھی کے دوپٹے جو کہ اس نے اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا بازو میں ڈل گیا۔ دعا نے چونک کر اس کی گردن اور بازو کو دیکھا۔ گرینی بھی دیکھ چکی تھی۔ ارے یہ کیا گڑیا، یہ نشان کیسے؟ سوہن بکھلائی، پھر لب کاٹتی وہاں سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ دعا اور گرینی یہ سمجھ گئی کہ وہ اپنی تکلیف شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ فون رنگ ہوا۔ دلکش کا فون تھا۔ اس نے فوراً یس کر کے کان کو لگایا اور اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن کر رو پڑی۔ دعا جو اس کو تسلی دینے کے لیے اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی، اسے روتا دیکھ کر کچھ اور ہی سمجھی اور واپس پلٹ گئی۔ ادھر فون پر بات کرتے ہوئے دلکش بھی رو پڑی تھی۔ دل بہت بری ہو تم۔ یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ خود مجھ سے سویرا مما سے دور کر دیا۔ وہ ناراض ہو گئی مجھ سے، مجھے کڈنیپ کر کے ایک انجان شخص کے حوالے کر دیا۔ یہ بہت برے ہیں، عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ سوہن من بسور کر بول رہی تھی اور دلکش کا جی چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ سوہن پاگل ہو گئی ہو، اتنی محبت کرنے والا شخص تمہیں برا لگتا ہے؟ اور پھر دلکش کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر اسے سب بتاتی گئی۔ سویرا کی ضد، عمر کی بے اعتنائی، یشب کے خواب، اس کی محبت، جنون، دیوانگی، پاگل پن، سب وہ اسکیچ۔ اور تمہیں پتہ ہے یشب کو تو نکاح کے دن تک پتہ نہیں تھا۔ وہ تو رحیم انکل اور زیان بھیا نے سب کچھ طے کیا تھا اور ہم نے تمہیں اس شخص کے حوالے کیا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا خیال رکھ سکتا ہے۔ اسے تو یہ تک فکر تھی کہ تمہارا شیرو تم تک کیسے پہنچائے۔ تمہاری حوالے سے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ اور فکر کرتا ہے۔ سوہن شرم کرو۔ دلکش نے اسے ڈپٹا اور پھر اسے انسان بن جانے کی ہدایت دیتی اسے فون بند کر دیا۔ سوہن جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ حیرت تھی۔ اس نے بھاگ کر الماری میں سے ڈائری نکالی تو وہ خواب لکھے ہوئے تھے ڈیٹ کے ساتھ، کافی سال پرانی بھی ڈیٹس تھیں۔ اس میں وہ اسکیچ کہاں گیا؟ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا لیکن اسکیچ کہیں نہیں تھا۔ ڈائری کے چند صفحات دوبارہ پڑھے۔ اب وہ عجیب و غریب مناظر اسے سمجھ آ رہے تھے۔ ہر صفحے پر ہیر کی گردن تھی۔ سوہن کو یاد آیا یشب نے شروع میں اسے ہیر کہہ کر پکارا تھا، پھر جب اس نے یشب کی انسلٹ کی اس کے بعد سے یشب نے اسے ہیر کہہ کر نہیں پکارا تھا۔ شاید یہ بھی یشب نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے کیا ہوگا، کیونکہ کہ وہ چڑ گئی تھی یشب کے سوہن کو ہیر پکارنے پر۔ سوہن کو اپنی قسمت پر حیرت ہوئی اور یشب کے عشق کی تڑپ پر جو اسے دبئی سے یہاں کھینچ لائی تھی۔ کیا وہ اس قدر اہم تھی؟ چاہے جانے کی اہمیت کا احساس تو اسے تب بھی ہو گیا تھا جب دلہن بنی بیٹھی تھی اور بار بار فون چیک کر رہی تھی۔ اسے اپنے بدلنے دل کی کیفیت پر بھی حیرت ہو رہی تھی جب یشب شاہ افندی کی حقیقت جان کر جھکا جا رہا تھا۔ اس نے ڈائری کے صفحات دوبارہ پلٹے۔ ڈائری کے اینڈ کے صفحے پر وہ اسکیچ موجود تھا جو اسے دیوانے نے نہ صرف ڈائری پر بنوایا تھا بلکہ 2-3 کینوس پر بھی بنوایا ہوگا۔ اسکیچ کے نیچے جو ڈیٹ درج تھی وہ 4 سال پرانی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، پھر بے اختیار ہو کر دراز میں سے مارکر نکالا اور اسکیچ کے ہونٹ کے نیچے تل بنا دیا، پرفیکٹ۔ اور پھر ہیر کے آگے سوہن یشب شاہ افندی بھی لکھ دیا۔ وہ آفس سے تھکا ہوا سا آیا تو دعا لاؤنج میں بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یشب نے سرسری سی نظر ڈالے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ دعا نے پکارا، یشب رکو، مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور دعا کی طرف متوجہ ہوا، یہاں نہیں، لان میں آؤ۔
دعا پلیز، یہ شب ضروری بات ہے، اگر نہ ہوتی تو کبھی تمہیں نہ کہتی۔ وہ مجبور اس کی تلقین میں لان میں چلا آیا۔ ہاں بولو دعا، کیا بات ہے؟ یہ شب تم اس معصوم کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے زبردستی کے سوہن کے ساتھ آخر نکلے نا وہی عام سے مرد، ویسے تو عشق چلاتے ہو لیکن کچھ دن بھی صبر نہ کر سکے؟ ویٹ، یہ شب ہکا بکا دعا کی گوہر اشائی ملاحظہ کر رہا تھا، آخر چلایا۔ یہ کس نے کہا؟ سوہن نے کہا تم سے؟ نہیں، اس نے نہیں کہا، پر وہ پریشان اور وہ رو رہی تھی۔ یہ شب کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے۔ ایسا کچھ نہیں کیا میں نے یار، وہ بیزاری سے بولا، اور فون دیا تھا میں نے اسے، گر بات کی ہوگی اور رو رہی ہوگی۔ دعا نے یشب کو دیکھا جو کتنا جانتا تھا اسے۔ کیا کچھ نہیں کہا میں نے اسے؟ اپنی طرف مشکوک سی نظروں سے دعا کو دیکھتے ہوئے وہ جھنجھلایا۔ اور ایک بات تم مجھے بتاؤ دعا، تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ کئی دنوں کا دل میں مچلتا سوال آخر پوچھ ہی بیٹھا، کیونکہ وہ تمہاری محبت ہے، تمہاری دیوانگی، اور اس حوالے سے، بلکہ تمہارے حوالے سے وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ یہ کہہ کر دعا رکی نہیں، اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ اس کی پشت کی نظر دیکھتا ماضی میں جھانکنے لگا اور اپنے خاندان کی عجیب و غریب روایت پر لعنت بھیجنے لگا۔ دعا اس سے 5 سال بڑی اور اس کے چچا عفان کی بیٹی، جس کا کوئی جوڑ نہیں تھا خاندان میں۔ دادا جی نے ایڑی چوڑی کا زور لگایا کہ وہ دعا کو اپنی نکاح میں لے لیں، مگر اس نے نہیں مانا تھا، نہ مانا۔ پھر شیزہ کو اس زندان سے نکالنے کا سودا کیا گیا، اسے بدلے میں دعا سے نکاح کی صورت میں۔ سودا مہنگا تھا، پر اس نے شیزہ کے لیے منظور کر لیا اور دعا سے نکاح کر لیا۔ اس نے کبھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا، بارہا دعا سے کہا کہ وہ اسے طلاق دے کر اس کی شادی کسی اچھی جگہ کر دے گا، پر دعا نہیں مانی۔ بس اسے تو اس گھر میں کونے میں ایک جگہ اور یشب کا نام چاہیے تھا۔ اس نکاح کا حویلی میں پتہ تھا سب کو، مگر یہاں تو شیزہ تک لاعلم تھی۔ رحیم، ملک اور ثروت کے علاوہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ ویسے بھی اگر وہ اسے طلاق دیتا تو دادا جی ضد میں پھر شیزہ کی زندگی برباد کر دیتے۔ یشب خیالوں کی جھٹک کر اندر کی جانب بڑھا، یہ جانے بغیر کہ گرینی ان دونوں کی گفتگو سن چکی ہے۔ انہیں یہ تو اندازہ تھا کہ سوہن نے یشب کو ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، آج کنفرم بھی ہو گیا تھا یشب کے منہ سے حقیقت سن کر۔ اب انہیں سوہن کو سمجھانا تھا، اس رشتے کی اہمیت بتانی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔